بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ وسائل رکھنے کے باوجود بھی آزاد کشمیر کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 50% اگر کہا جائے تو یقیناً نوجوان جو ہے یا بزرگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیار غیر میں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی، اپنے بھی بہت سارے وسائل رکھنے کے باوجود بھی ہمارا جو ہے کوئی نظام بہتر نہ ہو سکا۔ یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر جسے کہتے ہیں، ہمارے جو کسی بھی ریاست کے اندر جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ہی تشکیل نہ پا سکا۔ یعنی اگر اس میں سیاسی طور پر بھی مستحکم دیکھیں یا آپ کی جو منصوبے ہوتے ہیں 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے، تو آپ کو کہیں بھی کوئی ترتیب واضح طور پر نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ چونکہ ٹورزم کے حوالے سے، سیاحت کے حوالے سے آزاد کشمیر کو قدرت نے بہت ساری جو ایک خوبصورتی دی ہے، اس کے اندر بہت کم وقت میں ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ اب یقیناً یہ بات درست بھی ہے کہ اگر ہم قدرتی وسائل کو استعمال کریں، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ قدرت کی عطا کرتا جو پوری کائنات کے اندر اگر قدرت کی عطا کرتا کوئی خوبصورت شے ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی موسم ہے، نہ ماحول ہے، نہ معاشرہ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے دم سے ہی ہیں۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ اگر دیکھیں تو بڑی تعداد میں نوجوان اور بڑی بہترین سوچ فکر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ چلو ہم سیاحت کے حوالے سے آتے ہیں کہ قدرت کے اس عمل کو ہم آگے بڑھائیں جو فطرت نے ہمیں، نیچر نے، قدرت نے دیا ہے، تو اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے وہ سیاحت کو فحاشی اور عریانی کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ کہیں سے دنیا کے کسی خطے میں جانا چاہتے ہیں ذہنی آسودگی کے لیے، تو وہ وہاں پر موسم کے بہت سارے معاملات، فرض کیا اگر برفانی علاقے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اگر بہت سارے ایسے دنیا میں ممالک ہیں جہاں پہ برف کے نظارے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور برف کی اس شدت میں لوگوں کو تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ سرمائی جو جہاں پہ تھوڑا موسم ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ذہنی آسودگی کی بات ہے کہ لوگ ایک تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، جب ان کے کہیں رشتوں تعلق کے اندر، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بہت ساری سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، سیاحت کے معاملات دیکھتے ہیں، تو لوگ ادھر اس طرح رخ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آزاد کشمیر کے اندر برف باری کا عمل دیکھا جائے تو وہ بڑا خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو گرمیوں میں خاص کر کے بہت گرمی پڑتی ہے اور بہت سارا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ترقی کے حوالے سے ہلڑ بازی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یعنی فی الفور ایک ہی رات میں ترقی کے لیے یا ایک مہینے کے اندر یا ایک ہفتے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی مجمع لگا دیا جائے جہاں پہ پکوڑے والے پکوڑے بیچ جائیں، کھجوروں والے کھجوریں بیچ جائیں، پانی والے پانی، شربت والے شربت، اور اس طرح کی چیزیں، اور یہ کتنا عرصہ چلے گا؟ اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ قباتیں، الجھنیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کسی علاقے کے اپنے کلچر، ثقافت، ان کے رہن سہن اور بہت ساری چیزوں کو کسی نہ کسی حوالے سے متاثر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑے پیمانے پہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، تاکہ اگر کوئی برفانی علاقے دیکھنے کے لیے لوگ خواہش مند ہیں، گرمیوں کے اندر وہ موسم گزارنے کے خواہش مند ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے وہ جائیں تو اس انداز سے نہیں جائیں کہ وہ پکڑ پکڑ کے ہم جا کے ان کو اکٹھا کریں، وہاں نغمے شروع ہو جائیں، وہاں ڈھولک ہو، تا اور اس طرح کی چیزیں۔ یعنی یہ چیزیں بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہیں، ان کی کوئی جو ہے وہ زندگی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر بہت ساری جب اس طرح کی بہت ساری سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے معاملات کے اندر بہت سارے مختلف ذہن فکر رکھنے والے لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، یا انہوں نے ان ذمہ داریوں کو سمجھا ہوا ہے۔ اس سارے معاملے میں اگر ریاست کو کردار ادا کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام ہے۔ دیکھیں، ریاست کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ کس طرح خوش سلوکی کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہاں پر جو کلچر ہوتے ہیں، لوکلی جو انتظامیہ آتی ہے اس کے سامنے ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک ڈپٹی کمشنر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سراؤنڈنگ میں جو معاملات ہیں، ماحول ہے، وہ کس طرح کا ہے، اور یہاں پر کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ان کے نتائج اچھے ہوں گے، کس طرح کی۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ ذمہ داری
अपने ज़िम्मे लेनी चाहिए, ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार करके और वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि आइंदा आने वाले औकात में कोई इंसान उन इलाकों की तरफ जाए तो वो बहुत सारी चीज़ों को ये सोचे कि मैं वहाँ पर किस तरह महफूज रह सकूँगा, नहीं रहूँगा, वो बजाय इसके कि ज़हनी तौर पर कहीं आसूदगी के और ज़्यादा वहाँ से टेंशन और परेशानियाँ लेके जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम लॉन्ग रन पॉलिसियाँ अपनाएं, यानी सेहत के हवाले से हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि हम लॉन्ग रन पॉलिसियाँ अपनाएं, यानी सेहत के हवाले से हूँ, तालीम के लिहाज से हूँ, सेहत के हवाले से हूँ, हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो उस शॉर्टकट का नतीजा ये होता है कि वो चीज़ें देर पानी होती हैं। तो लिहाजा कोशिश की जानी चाहिए कि अगर सेहत के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई पॉलिसी बनती है तो उसको 5 साल 10 साल के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, और स्ट्रक्चर के अंदर ये बताया जाए कि हम एक साल में यहाँ पहुँचे, दूसरे साल में यहाँ पहुँचे, और सेहत के हवाले से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएँ, इस्लामाबाद के अंदर करवाई जाएँ, रावलपिंडी में करवाई जाएँ, मुजफ्फराबाद में करवाई जाएँ, उन लोगों को बाकायदा एक टूर नक्शे बताए जाएँ, वहाँ पे जो होटल्स हैं ठहरने के, वहाँ पे उनको रेट्स बताए जाएँ, उनको वहाँ के केयर और सेफ्टी के हवाले से ये बताया जाए कि किस तरह की चीज़ें, अगर वहाँ पे कोई टूरिज़म के मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेस हैं या मुख्तलिफ आपने मकानात का चुनाव किया हुआ है या जो भी दीगर रिहाइश के मामलात हैं, उनको दीगर जो फलाई इदारे हैं वो भी उसकी मामलत करते हैं। तो ये हमारे लिए लंबे अरसे के लिए इंडस्ट्री के तौर पर एक सूदमंद साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया।